عثمان صاحب، فلسطین کے معاملے پر جو پاکستان کا واضح موقف ہے، آپ کے خیال میں امریکہ اسے کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اور جیسے کہ منصور صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تو پاکستان کے دوستوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور خلیجی ممالک میں بھی پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ان تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے کم از کم اس کانفلکٹ کو بھی اب ریزالو ہو جانا چاہیے؟ جی میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ہے. پاکستان جو ہے وہ جس طرح سے ریلیونٹ ہے اسٹریٹجیکلی ہے اور جس طریقے سے ریلیٹیبل ہے اس کو سارے معاملے کے اندر ہے، اس کے اندر ہمیں نو ڈاؤٹ، میں تو سارے پوائنٹ کو انڈورس کرتا ہوں جو ابھی ہمارے استاد ہیں سر نے بات کی، لیکن کشمیر کا معاملے کو بھی ہمیں بیک برنر پہ نہیں ڈالنا چاہیے. دیکھیں ہمارا جو ڈپلومیٹک لیوریج ابھی بنا ہوا ہے اس کے اندر ہمیں یہ جو ایک خاموشی، ہمیں ایک ڈیفننگ سائلنس نظر آتی ہے 2019 سے لے کے ابھی تک، وہ انڈر سیج اور انڈر سرویلنس ہے کشمیری ہے. اور یہ دونوں جو ہیں ان کی پلے بک اور پیٹرن سیم ہے. اگر آپ دیکھیں یہ زائنزم اور ہندوتو آئیڈیالوجی جو ہے وہاں پہ، اگر سیٹلمنٹ کی پالیسی دیکھ لیں، ڈیموگرافک چینج وہاں پہ دیکھ لیں، جس طریقے سے آباد کار وہاں پہ ویسٹ بینک کے اندر وہ ان کو ملٹرائز کیا جا رہا ہے، ان کو ملیشیا میں بدلنے کے لیے بین گویر نے وہاں پہ ویپن دے دیا. اسی طریقے سے یہاں کے اوپر دیکھیں تو جو دوال ڈاکٹرائن ہے اس کے تحت وہاں کے اوپر 80,000 سے زیادہ انہوں نے پچھلے 2 سال کے اندر وہاں کے لوگوں کو جو نان اسٹیٹ سبجیکٹس تھے ان کو ڈومیسائل دیے وہاں کے. یہ پچھلے سال جو اٹیک ہوا ہے اسی 10 تاریخ کو اپریل کے مہینے کے اندر وہ وہاں کی ریاستی اسمبلی کے اندر یہ ڈاکومنٹ پیش کیا گیا تھا. اور ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے ابھی یہ غزہ پیس پورٹ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ وہ رویہ کے سامنے کھڑا کرنا ہے، وہی چیز پیٹرن کم و پیش ہمیں یہاں کے اوپر نظر آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے جب ہم نے ایک بریتھ میں بات کرنی ہے وہاں پہ فلسطین کے حوالے سے مدعے کو اٹھانا ہے تو اس کے اندر ہمیں کشمیر کا ذکر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ دونوں مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں، وہ ایم ایل ایک سمجھتے ہیں اور یہ ٹرمائٹ سمجھتے ہیں. دونوں سوشلی، کلچرلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی انہیں ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ہے، اور دونوں سویلائزیشنل فریم ورک کے کانٹیکسٹ کے اندر شیپ کرتے ہیں اپنا گرینڈ نیریٹو ہے. یہ ہندوتوا بھی اور یہ بھی ہے، اور یہ دونوں ہمارے لیے پوٹینشیل تھریٹ ہیں اور دونوں کا نیکسس ہے. اور نفتالی بینٹ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ایران، اگلا ایران ترکی ہوگا، اور اس میں پاکستان کا بھی ذکر کیا، ہمارے انہوں نے نیوکس کا تذکرہ کیا. تو میرے خیال میں ہم اس چیز کو اچھی طرح سے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ پچھلے ہفتے CBS کی رپورٹ ہو جائے، اس کا انٹرویو ہو جائے نیتن یاہو کا کہ پاکستان کے AI باٹس جو ہیں وہ ویج کریٹ کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ڈاٹس کنیکٹ ہیں، پکچر واضح ہے، نظر آ رہی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ہوش مندی، دانش مندی کا ثبوت دینا ہوگا، اور اسی طریقے سے جس طرح سے یہاں کے اوپر ہم نے لیگ ورک کیا، جس طریقے سے گڈ آفیسز کو ایگزاسٹ کیا، ہمیں کشمیر کو بھی دیکھیں. کشمیر کے حوالے سے تو ہماری لٹریسی نہیں ہے. میرا نہیں خیال یہاں پہ اسٹوڈیو میں جتنے لوگ موجود ہیں انہیں پتہ ہوگا کشمیر امور کی کمیٹی کے چیئرمین کون ہے یا کون اس کو چلا رہے ہیں. تو 5 فروری کو ہی ہمیں یاد آنا کہ وہاں پہ تہاڑ جیل کے اندر کوئی قید ہے اور وہاں پہ جس طریقے سے کشمیری رہ رہے ہیں. اور ہمیں کسی انٹرنیشنل باڈی کی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی لٹریسی جو ہے وہ پھیلانی ہے. ہمارے نیوز چینلز کے اندر، ہمارے میڈیا کے اندر کوئی ڈیسک ہی نہیں ہے. میں تو ساری زندگی خود ہم نے کام کیا، ہمیں نہیں پتہ چلا کہ جب وہاں پہ کوئی مسئلہ اٹھتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو اس کو رپورٹ صرف کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اس کا سر پیر نہیں. اور وہ تو اوفینسو وہاں کے اوپر جو انہوں نے پالیسی لانچ کی ہوئی ہے دوال ڈاکٹرائن کے تحت، وہ تو ڈرامے تک نہیں دیکھنے دے رہے وہاں کے اوپر ہے. بلڈوزر جسٹس کے نام کے اوپر انہوں نے جس طریقے سے گھر گرائے ہیں، اور بلکہ ابھی پچھلے مہینے انہوں نے وہ کالج تک بند کر دیا جس میں 50 میں سے 42 مسلمان نوجوان جو ہیں وہ میڈیکل کے ٹیسٹ جو کہ انڈیا کا ایک سسٹم ہے اس کے تھرو پاس ہو کے آئے تھے. کہ کسی طریقے سے وجہ کیا ہے کہ انہیں بس اکیڈیمکلی بھی انہیں ایکسکلوڈ کر کے ایک خاص نیریٹیو جو ہے شیپ کرنا، اور اس کے اندر وہاں پہ جتنی بھی آزادی کی تحریک تھی جس کا برہان وانی پوسٹر بوایا، اس کو انہوں نے ڈیمونائز کرنے کے لیے اور ڈی ہیومنائز تو انہوں نے وہ کر ہی رہے ہیں. انہوں نے داعش کے جھنڈے وہاں سے نکال دیے تاکہ خاص جو ہے اپنا بیانیہ تشکیل دیا جا سکے کہ یہ خاص گروپ یہاں کے اوپر بھی پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے. پھر جس طرح IWT کے تحت ہمارے پانی چوک کر کے بیٹھے ہیں، 78% ہماری ڈپینڈنسی اس کے اوپر، ایکسپورٹ لیٹ ساری ہماری جو اب کہہ لیں اس حوالے سے زراعت کے حوالے سے جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ تک اس کے اوپر منحصر ہے. تو مجھے لگتا ہے ابھی بڑا کچھ کرنے کی گنجائش موجود ہے اس سفارتی مورچے کے اوپر ہے. اور نو ڈاؤٹ پاکستان کی مجھے لگتا ہے جو سرکار ہے، گورنمنٹ ہے، وہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہوگی، لیکن میرے خیال میں اس کو ریزونیٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے. دیکھیں کشمیر از ناٹ ان دا پکچر اینی مور ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے، اتنا کلاؤٹ ہے ہماری ڈائریکٹ ایکسیس ہے وائٹ ہاؤس تک ہے. تو مجھے لگتا ہے اس چیز کو بھی ہمیں جو ہے نا دنیا پہ اخبار میں ٹی وی کے اوپر لے کے آنے کی بڑی اشد ضرورت ہے جب دنیا ہماری بات کو سنجیدگی سے سن رہی ہے. بالکل بالکل عثمان صاحب، یہ بالکل آپ نے درست باتیں کی ہیں. لیکن منصور جعفر صاحب، جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے موقع پر ہم بات کریں جب پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کو پوری دنیا سراہ رہی ہے، بالکل اسی ٹائم کا انتخاب کیا دہشت گردوں نے. اور کوئٹہ میں آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ابھی تک اطلاعات کے مطابق وہاں پر 14 قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، 14 لوگ شہید ہوئے ہیں، 70 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں. اور سر اس میں خواتین شامل ہیں، اس میں بچے شامل ہیں،
फैमिलीज़ को इसमें टारगेट किया गया है। कलअदम BLA ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर लिया है। अच्छा, ये भी हमें पता है कि ये करवा कौन रहा है, ये भारत की तरफ से हो रहा है, ये अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है। लेकिन सर आप ये बताइए कि 5 डोजियर्स देने के बावजूद भी जो है ये मामलात पाकिस्तान में चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि गज़ा वाले मामले पर पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए उस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ करना चाहिए, और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं जहाँ पर दहशत गर्दी हो रही है और उसके ताने बाने भारत से जाके मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप से, दीगर दोस्त ममालिक से इस लेवल पर बात नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर जो दहशत गर्दी है इसको भी ख़त्म करवाया जाए? जी, इसमें कोई शक नहीं जी। इस वक्त हमें एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है कश्मीर के हवाले से भी, क्योंकि कश्मीर का कज़िया जो है वो जिस अंदाज से बैक बर्नर पे चला गया है फॉर रीजंस, उसको जो है इस वक्त रिवाइव करने की ज़रूरत है। और बड़ा राइप केस है। उस्मान साहब ने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की, एक बड़ा अच्छा पैरेलल ड्रॉ किया फ़लस्तीन के मसले और कश्मीर के हवाले से, कि बिल्कुल सेम उनका एजेंडा है, सेम प्ले बुक है जो दोनों मुल्कों के अंदर जो है इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। अभी आप देखिए कि इस वक्त रूबियो साहब जो है वो भारत के दौरे पर हैं जी। और वहाँ उन्हें ये सवाल किया गया कि अब पाकिस्तान के इस डिप्लोमेटिक रोल के हवाले से कि आप इसको उनके जो वजीर खारजा जैक, किस तरीके से आप देखते हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रोल को। अब वो जो कहा जाता है ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि अमेरिका को हक पहुंचता है कि वो अपने इत्तेहादी मुंतखब करे, और इससे ज़्यादा उन्होंने इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता। ये मैं समझता हूँ उनकी तरफ से एक जो पैसिव किस्म का जो जवाब है, या एक लिहाज से बिल्कुल अपना शिकस्त तस्लीम करना है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि उनके पास कोई ऐसा काज नहीं है, कोई ऐसी दलील नहीं है कि जिसकी बेस पे वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई केस बना सके। अब वहाँ से इस वक्त जो दहशत गर्दी की जा रही है, बिलखसूस अफगानिस्तान की तवज्जुह से, या बराह रास्त जो BLA नुमान लोग हैं उनको सपोर्ट करके, या फितनतुल हिंदुस्तान, या इसी तरीके से खवारिज को सपोर्ट करके, अब आज जो खून की होली कोयटा में खेली गई है। अब आप देखिए कि सुबह के वक्त जो इतलात थी कि इस वक्त जो जंग के ईद के मौके पर ये स्पिन बुलदक वाली जो पोस्ट है उसको खोला गया था आज कुछ मुद्दत के लिए, कि कुछ लोग अफगान जो है वो आ सके और अपने जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके लिए मामलात कर सके। जी। तो तकरीबन कुछ घंटों के अंदर, 3 से 4 घंटों के अंदर 40,000 के करीब अफगान जो है वो पाकिस्तान के इलाके में दाखिल हुए। अब इसके बाद इस इतने बड़े वाक़े का रूनमा हो जाना ये बहुत ज़्यादा सवालात भी पैदा करता है, और यकीनन ख़ासतौर पे जो हमारे इस नौइयत के जो मवासलाती निज़ाम को हिट करना, जहाँ पे यकीनन आम लोग सफ़र करते हैं, और बिलखसूस ये एक क्योंकि स्ट्रेटेजिक इलाका है बड़ा, पाकिस्तान की मिलिट्री की सप्लाई चेन, रेलवेज़ ही और दूर दराज इलाकों में यकीनन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जी। उसको तकरीबन पिछले 1 साल के अंदर मुख्तलिफ ट्रेनों को 5 बार जो है वो दहशतगर्द निशाना बना चुके हैं। तो ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, और बिलखसूस ऐन ऐसे मौक़ों पे कि जब खुशी का एक समा होता है, हज का समा है, ईद का समा है, बहुत सारे लोग जो हैं फौजी जवान अदरवाइज अपने अपने घरों को ईद मनाने के लिए जा रहे होते हैं। तो ऐसे मौके पे ये जो दुश्मन ताकतें हैं, ये इस नौइयत के सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना के मुल्क के अंदर जो है यकीनन एक सोग की कैफियत पैदा करते हैं, जो यकीनन हमें एक नया हौसला देती है ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ निबर्दाज होने का। लेकिन इसको मैं समझता हूँ वंस फॉर ऑल बिल्कुल बिल्कुल मंसूर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा